هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جتنے مشرکین مکہ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپ ان سب کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مشرکین ان سب کو بلایا اور بلا کے یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پاک پیغمبر ان کو کہہ دو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا یہ میری اس تکلیف کو جو اللہ پہنچانا چاہے یہ دور کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، اور او ارادانی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ پاک میرے اوپر کوئی مہربانی کرنا چاہے، مجھے کچھ دینا چاہے تو یہ جن کو تم پکارتے ہو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ اس اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو جب آپ نے یہ قرآن پڑھا تو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے سب لاجواب ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے پھر آگے پڑھا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، اور مسلمان کا، مومن کا اسی پہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز فرض کے بعد ایک دعا بتائی ہے جس کو اکثر نمازیوں کو یاد بھی ہوگی، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں آتا۔ اگر آپ کو معنی آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بالکل اسی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ وہ یہ دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اس کا معنی یہی ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جب تو دینے پر آئے کوئی چیز، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اگر اللہ تو نہ دے، تیرا ارادہ نہ ہو دینے کا، ساری دنیا مل جائے، مل کے بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ ہر نماز کے بعد میرے پاک پیغمبر نے سکھلائی ہے دعا۔ اگر آدمی یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے اور یقین کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تو بہت ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ جب اللہ نے نہیں دینا پھر کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین دینے پہ آئے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی کے تحت ایک حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر
فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک پیتل کا یہ چھلا کڑا جو دیکھا، پیتل کا اس نے کڑا پہن رکھا تھا، جس طرح آج کل عام لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، کوئی دھاگے باندھ لیتے ہیں، کوئی لال رنگ کا، کوئی کچھ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا ما ہذی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، آقا یہ واہنہ بیماری کے لیے ہے۔ واہنہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آدمی کو یہاں کندھے سے لے کے ہاتھ تک درد چلتا ہے، اور وہ اکثر مردوں کو ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس لیے یہ پہنا ہے کہ تاکہ یہ میرا جو درد ہے نا وہ رک جائے یا مجھے یہ درد نہ ہو۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا۔ آپ نے فرمایا اس کے پہننے سے درد زیادہ تو ہو سکتا ہے، رک نہیں سکتا۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو کے اور درد زیادہ کر دے گا، یہ درد نہیں دور کر سکتا۔ اگلے بڑے پیارے الفاظ ہیں، سنیں۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تجھے موت آ گئی، تو مر گیا اور تیرے ہاتھ میں یہ کڑا ہوا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ نوجوانوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے مرض میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور نمبر 2، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا تم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جس نے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تعویذ من کا لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، میرے پاک پیغمبر کی بد دعا ہے۔ اور جس نے کوئی اسی طرح کا کوئی سیف یا کوئی چیز باندھی، اسے کبھی بھی آرام نہ آئے۔ ایک روایت میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس بندے نے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تعویذ منکا وغیرہ لٹکایا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ، کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا جو باندھ رکھا تھا، پوچھا یہ کس لیے ہے؟ کہنے لگا بخار سے باندھا ہوا ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا۔ اور اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی وَمَن يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں، مشرک بھی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑھی ہیں، قرآن کی آیت اور حدیث، ان سے آج یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں یہ دھاگے یا گلے میں کوئی چیز لٹکاتے ہیں وہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 یا 11 آدمی آئے اور وہ کلمہ پڑھ کے آئے تھے، کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کر لی، سب کا کلمہ پڑھنا قبول فرما لیا، اس کا مسلمان ہونا قبول کر لیا، ایک آدمی سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔
مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، دور سے آئے تھے، سب سے آپ نے ہاتھ ملایا، بیعت کی، ان کا اسلام قبول کرنا قبول کر لے، ایک سے نہیں ملایا۔ صحابہ کہنے لگے آقا آپ نے ایسے کیوں نہیں ملایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ میں وہ کوئی دھاگا باندھ رکھا، جو دھاگا باندھا ہے یہ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن اندر سے شرک کی غلاظت نہیں گئی، تو جس کے اندر یہ چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو پھر اس کے ہاتھ سے وہ دھاگا کاٹ کے باہر پھینکا گیا، پھر ہاتھ ملایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہی چیز آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، ایک چیز کو سامنے رکھیں، جو اللہ کرے گا، جو اللہ کر سکتا ہے دنیا کی طاقت کوئی اور نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ نہ کرے، اللہ پاک نہ کرنے پہ آئے، اس کو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لحاظ سے دعا مانگا کرو پورا عقیدہ بنا کے، اے رب العالمین تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام واحد ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جانوروں پہ، چرند پرند سب پہ۔ قرآن مجید سورہ نمل میں آتا ہے کہ اپنا یہ لشکر لے کے جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے دیکھ لیا، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں جلدی جلدی کرو، اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کبھی وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندی نہ دے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہ اوپر سواریوں پہ ہے تم نیچے ہو۔ چونٹی نے یہ خیر خواہی اپنی قوم کے ساتھ کی تو اس خیر خواہی کو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا قرآن بنایا، اور یہ چونٹی کا جو خطاب تھا نا یہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکرائے، خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات کی ہے، مسکرا کے نہ پھر چیونٹی کو بلا لیا اپنے پاس، بلا کے کہنے لگے کہ تو بڑی خیر خواہ ہے، اپنی قوم کی سب کو اپنی اپنی کنڈوں سوراخوں میں جانے کے لیے کہہ دیا، چلو میں اللہ پاک نے مجھے بڑی کچھ دیا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہوں، جانوروں پہ، پرندوں پہ، سب کی میں بولی جانتا ہوں، اور یہ میرا تخت لے کے اڑتے ہیں، آج تک یہ جو ابھی ہوائی جہاز بنائے ہیں نا، یہ ابھی تک حضرت سلیمان کے تخت کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مہینوں کا سفر ایسے سیکنڈوں میں کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ تیری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے، تو بتا آج مانگ کیا مانگتی ہے، جو مانگے گی نا وہی ملے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیڑی کو کہہ رہے ہیں، کیڑی کو، کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ تو چونٹی نے نا کتنا اس کا وزن ہے، کیا چیز ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے، تو وہ اوپر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتی ہے انت عاجز، تو عاجز ہے، بے بس ہے، اور بے بس سے سوال کرنا فضول ہے۔ تو عاجز ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اور عاجز سے سوال نہیں کیا جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ تو آیا ہوگا کہ تو ہے کیا چیز اور مجھے تو عاجز بتا رہی ہے۔ میں ایک حکم کروں تو یہ زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، میں بلقیس کا تخت ایسے آنکھ جھپکنے کے برابر منگوا لیا تھا، تو مجھے عاجز بتا رہی ہے۔ آج کل کسی کو کہیں کہ تو عاجز ہے، وہ کہے گا اٹھ یہاں سے چل، مجھے نہیں پتا، مجھے 10 کفیل جانتے ہیں۔
وہ سلیمان علیہ السلام تھا، اس کو چیونٹی کیا اس کی حیثیت اور کیا کرے، انت عاجز، بے بس ہے تو، لاچار ہے تو، کچھ نہیں کر سکتا. ولا يجوز سوال عند عاجز، اور عاجز سے سوال کرنا فضول ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نہ ضد کر کے کہ نہیں تو مانگ تو صحیح، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا. جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں سنا تھا نا کہ حضرت عمر بن خطاب کے پوتے کو تو بادشاہ مکے میں کہنے لگا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ کہتا آپ کو یاد ہوگا، ہم یاد کرنے تھوڑے آتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب کے پوتے کو کہا تھا اس بادشاہ نے ماں کیا مانگتا، اس نے کہنے لگا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں شرم آتی ہے، کیا مانگوں، غیر سے مانگوں. اس نے پھر پیچھا کیا، جب وہ باہر نکل گئے بیت اللہ کی دودھ سے، اس نے پھر پکڑ لیا، کہنے لگا آپ تو اللہ کے گھر سے باہر آ گیا، وہ کیا مانگتا ہے کیا. اس نے کہنے لگا تو دے کیا سکتا ہے، کہتا ہے میں بادشاہ میں بہت کچھ دے سکتا ہوں، ماں کیا مانگتا ہے، ہمارے جیسے کوئی ہوتا ہے کہتا 10,000 ریال چھٹی لگا کے گھر جاؤں. اس نے کہا کہ کیا دے سکتا ہے، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، مانگ. اس نے بادشاہ نے سمجھا 200-300 اونٹ مانگ لے گا، اور کیا مانگے گا. اس نے کہا دو ہی چیزیں ہیں، آخرت یا دنیا، تو کیا دے سکتا ہے. آخرت دے سکتا ہے کچھ، میری آخرت بہتر کر سکتا ہے. وہ رونے لگا، کہتا آخرت تو میری اپنی پتہ نہیں کیسی ہوگی، میں تجھے آخرت میں کیا دوں گا. اس نے کہا اگر آخرت نہیں دے سکتا، باقی رہ گی دنیا. دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس کے گھر سے میں اٹھ کے آئے، جو دنیا کا مالک ہے، تو کیا دے سکتا. یا رب العالمین ہمارے بھی عقیدے ایسے کر دے، یا اللہ ہمارے بھی ایمان ایسے کر دے. بہرحال میں چیونٹی کی بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگی تو عاجز ہے، بے شک تیرا سمندروں میں مچھلیوں پہ بھی حکم چلتا ہوگا، لیکن تو کچھ نہیں کر سکتا. سلیمان علیہ السلام کہنے نہیں تو مانگ کیا مانگتے. اب چیونٹی سوچنے لگی بھی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے جو ذہن بھی بڑے سے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کہنے لگا اگر میں نہ مانی، اس نے پاؤں نیچے رکھنا اور میں تو گئی، مانگ کیا مانگتی ہے. تو چیونٹی نے کہا کہ اگر تو دے سکتا ہے نا، زد فی عمری و زد فی رزقی، اگر تو دے سکتا ہے نا کوئی میرا رزق بڑھا دے، کوئی میری زندگی کے 4 سانس بڑھا دے. بڑھا سکتا ہے، صبح سے ضد کر رکھتی مانگ مانگ مانگ، میری زندگی کے 4 سانس بڑھا دے. اور میرے رزق، اس کا رزق کتنا تھا 10 سال کا خرچہ، ایک دانہ گندم کا تو وہ سے سال سے نہیں ملتا. کیا میرا رزق بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے. سلیمان علیہ السلام تھر تھر کہاں پر ہیں، رو رہے ہیں. کہنے لگے یہ میرے بس کی بات نہیں. کہنے لگے میں نے تو پہلے کہہ دیا تو عاجز ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ رب العالمین کا پیغمبر، خود پیغمبر کی اولاد بے بس ہوگی چیونٹی کے سامنے. اور کون سی طاقت ہے جس کو ہم غسل بھی خود دیں، استنجا خود کروائے، کفن خود پہنائے، قبر میں خود اتارے، 1000 من مٹی پر ساری ڈال ڈول کے نا پھر جی بابا جی میرا خیال کرے. کیا خیال کرے گا جو اپنا بیچارہ استنجا نہیں کر سکا، اپنا کفن نہیں پہن سکا، اپنے آپ چل کے قبر میں نہیں جا سکا. وہ ہمارا محتاج رہا، جب وہ اندر چلا گیا پھر جناب جی ہمارا خیال کر. اس دن واللہ میں نے ایسی ایک بات سنی، یہ لوگ جو ہے نا یہ عالم نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں، خود بھی جاہل ہیں، جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں. نئی ایک نیا سن 2020 کا نیا شوشہ. ایک مولوی کہنے لگا جب تم قبرستان میں جاؤ نا کہ ہاں، کہتا ہے چادر پہن کے نہ جا کرو، شلوار پہن کے جایا کرو. کہ کیوں؟ کہتا ہے وہ مردہ نیچے ہوتا ہے، جب تم چادر پہن کے جاتے ہو نا تو وہ بے پردگی ہوتی ہے. بندہ اس سے پوچھے کہ جو 1000 من مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے تو تیری شلوار کتنی کو موٹی ہے اس میں سے نہیں دیکھ سکتا. کتنا بڑا بکواس ہے، کتنا لوگ پیچھے. سبحان. 'سبحان اللہ'. 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 'سب
لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو خود بھی گمراہ اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ سب جھوٹ فراڈ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ وہ بیچارے وہ بڑی پیاری بات کی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ آرام کرنا۔ ایک ہی نقطے میں انہوں نے بات سمجھا دی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعرات کو وہ آتے ہیں، کہتے ہیں جمعرات کو وہ آتے ہیں، سارے آتے ہیں، دیواروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کھانا دو، یہ کرو وہ کرو۔ انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی، دو نقطے میں سمجھا دی۔ اس نے کہا کہ جو بندہ یہاں سے مر جاتا ہے نا، تو وہ دو ہی جگہ ہیں آگے جانے کی، یا وہ جنت میں جاتے ہیں یا پھر جہنم میں جاتے ہیں۔ جو جہنم میں چلے جائیں وہ جیل سجن اتنی سخت ہے کہ اس کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ آنے دیتا ہے؟ کوئی کسی غیر ملک کی جیل میں چلے جو آسانی سے آ جاتا ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین کی جو جیل میں چلا گیا، جو جہنم میں گیا، اس کو کوئی آنے نہیں دیتا، اور جو جنت میں چلا گیا اس کا آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ چاہتا ہے کسی کا جنت میں چلا جائے اور بعد میں جائے؟ وہاں پہ کیا کرنے آئے گا؟ پاکستان کیا کرنے آئے گا؟ عمران خان کی مہنگائی دیکھنے آئے گا؟ جہاں پہ آٹا بھی 32 روپے کلو ہو گیا، من ہو گیا، تو وہ بیچارہ کیا کرنے آئے گا؟ تو جو مر جاتا ہے دو ہی جگہ ہیں، یہ دماغ میں بات بٹھا لو، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں چلا گیا تو سائیوں نے آنے نہیں دینا، اتنی جیل سخت ہے۔ جنت میں چلا گیا تو اس کو آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ یہاں میرے جیسے کئی بیچارے سعودیوں میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یا اللہ موت بھی یہیں آ جائے، چلو سارا دن دیہڑی دھوڑی کر کے، باقی نہا کے اسی چلا کے سو تو جاتے ہیں، وہاں تو مچھر کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، یا رب العالمین ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، یا اللہ شرک کی غلاظت ختم کر دے، یا اللہ توحید کا نور عنایت فرما۔ اللہ جب موت آئے تو توحید والے مرے، لا الہ الا اللہ پڑھتے مرے۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، دکھی بندوں کے دکھ دور کر، یا اللہ غمگین بندوں کے غم دور کر دے، پریشان بندوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما، جو فوت ہو گیا ان کی قبروں کو جنت بنا دے، اللہ ان کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان بندوں کی پریشانیاں دور کر دے، غمگینوں کے غم دور کر دے، اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔